اس کے بعد آیت نمبر 163 سے 166، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنی اسرائیل کا پہلے ولی تھا بلعام باعورہ، پھر وہ اس کی ولایت کو جب سلب کیا گیا تو اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بیان فرمایا ہے۔ یہ بلعام باعورہ پہلے ایسا شخص تھا جو عابد تھا، زاہد تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ تھا۔ اس کا کمال یہ تھا کہ جب بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ تو اب جو فرعونی تھے وہ اس بلعام باعورہ کے پاس آئے اور اس کو مال و دولت کی، پہلے تو اس سے کہا کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو تم ان کے خلاف دعا کرو۔ وہ ڈر گیا، اس نے کہا کہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، میں ان کے خلاف کیسے دعا کر سکتا ہوں؟ میری تو آخرت تباہ ہو جائے گی، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں؟ تو فرعونیوں نے تھوڑا سا اس کو مال کا لالچ دیا، تو اس نے کہا کہ چلو میں اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کرتا ہوں۔ جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں استخارہ کیا تو اس کو اس استخارے میں دکھایا گیا کہ تم نے یہ دعا نہیں کرنی ہے، تو اس سے جا کے اپنی قوم کو بتا دیا کہ میں یہ دعا نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر دوبارہ فرعونیوں کی قوم نے جو ہے وہ باقاعدہ اس سے اصرار کیا، مزید مال دیا، اضافی مال، تو وہ پھر تھوڑا سا لالچ میں آ گیا۔ لالچ میں آنے کے بعد اس نے پھر کہا کہ چلو میں استخارہ کر کے بتاتا ہوں۔ اب دوسری مرتبہ جب استخارہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا۔ جب اشارہ نہیں ملا تو قوم نے کہا کہ دیکھو اگر اللہ نے تمہیں روکنا ہی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اشارہ عطا فرما دیتا جیسے پہلے عطا فرمایا تھا، تو اب تم دعا کرو۔ اب جب اس نے دعا کی نیت سے ہی اپنے گھر سے نکلا تو یہ جس جانور پر سوار تھا وہ جانور اس کو روک رہا تھا، جو جانور اس کو اچھال کے گرا رہا تھا، لیکن وہ اس سے باز نہ آیا، اور بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف، جو بنی اسرائیلی تھے ان کے خلاف دعا کرنے کے لیے اس نے زبان کھولی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ایسا ہوا کہ وہ زبان سے جو دعا کرتا، اگر کوئی ایسی دعا کرتا جو ضرر والی ہوتی تو وہ فرعونیوں کے لیے نکلتی، اور کوئی ایسی دعا ہوتا جو فائدے مند ہوتی تھی وہ پھر بنی اسرائیلیوں کے لیے نکلتی تھی۔ تو فرعونی اس سے کہنے لگے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ مجھے اپنی زبان پر کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر بالآخر اس کی زبان لٹکا دی گئی، اور پھر اس نے فرعونیوں کو کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو برباد کر دو، میری تو آخرت برباد ہو گئی ہے، لیکن اگر تم اس قوم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو تو ان کے درمیان فاحشہ عورتوں کو عام کر دو۔ تو فرعونیوں نے ایسا ہی کیا۔ تو ایک جو اس بنی اسرائیلیوں میں ایک شخص ایسا تھا جو اس نے گناہ کر لیا، اور اس گناہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بنی اسرائیلیوں کے اوپر پھر عذاب مسلط کیا، اور پھر یہ 70,000 کے قریب بنی اسرائیلی جو وہ ہلاک ہو گئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب توبہ کی گئی تو اس قوم کی حالت سدھری اور بنی اسرائیلی پھر واپس اپنے وقار کی طرف لوٹے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر کوئی نیک شخصیت ہو، بڑے متقی پرہیزگار ہوں، لیکن اگر وہ مال کی لالچ میں آ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کی ولایت کی، کسی کی نیکی کی، کسی کے دین کے کام کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ اگر میں دین کا بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میں مسجد کا امام ہوں، میں مسجد کا مؤذن ہوں، میں ممبر پہ بیٹھ کے بیانات کر رہا ہوں، میں مسجد کی جو ہے نا وہ خدمت سر انجام دے رہا ہوں، میری تو نسلیں جو ہے وہ مسجد کی خدمت میں انہوں نے جو ہے نا وہ زندگی وقف کر دی، میں تو دین کے بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، میں تو یہاں پہ بھی بیان کرنے جا رہا ہوں، میں تو یہ بھی کر رہا ہوں، میرے گھر کے اندر جو ہے وہ لنگر چل رہے ہوتے ہیں، راشن بٹ رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں تو انشاءاللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤں گا۔ نہیں، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ خاتمہ ایمان پہ ہوگا تو یہ ساری چیزیں قابل قبول ہوں گی، خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا تو یہ سب کا سب ہمارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ اور خاتمہ ایمان پر کیسے ہوگا اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے گی۔ اور دوسری ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قوم میں ایک فرد نے گناہ کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کمزور کر دیا۔ ہمارے یہاں پر کہ یہ فحاشی عریانی عام نہیں، اور پھر ہم یہ کہیں کہ ہمیں بھی کفار کے اوپر غلبہ مل جائے، کیسے ملے گا؟ جب ہم نے اپنے اندر ہی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کو عام کر کے رکھا ہوا ہے تو پھر ہمیں کفار کے اوپر کیسے غلبہ مل سکتا ہے؟ اس پر ہمیں سوچنا ہوگا کہ آپ اور میں اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جب سچی توبہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کے حال کو بہتر کرے گا، ہمارے قومی حال کو، ہمارے اجتماعی حال کو بہتر کرے گا، ورنہ ہم سب کے سب اسی طرح کی پریشانیوں میں مبتلا رہیں گے۔